ناظرین محترم، آج 27ویں شب ہے اور آج ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی تکمیل کی ہے۔ آج چونکہ ہماری منزل جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی صورتوں پر مشتمل ہے اور ہر صورت کے بارے میں نام بھی اگر ہم لیں تو ہمارے اس وقت میں نام لینا بھی مشکل ہوگا، لہذا باقی کے جو 2 دن ہیں یعنی 28 اور 29 کو بھی ہم تراویح تو پڑھیں گے۔ قرآن پاک تو ختم ہو گیا، وہ ٹھیک ہے، آپ کی تقریب بھی آج ہو جائے گی، لیکن قرآن پاک کے ختم ہونے کے بعد ہماری تراویح اور ہماری عبادت اور اللہ سے ہمارا تعلق ختم تو نہیں ہو گیا، یہ تو اور مضبوط ہو گیا ہے۔ باقی 2 دنوں میں بھی ہم نے قیام کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو چند صورتوں کے بارے میں آج عرض کیا جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کی تقریب ہوگی، اور باقی کی صورتیں جو ہیں انشاءاللہ ان کے بارے میں کل اور پرسوں 2 دن ہم آپس میں تبادلہ خیالات کریں گے۔ آج کی جو منزل پڑھی گئی ہے اس میں سب سے پہلے سورۃ القیامہ پڑھی گئی ہے۔ اس کا عنوان بھی قیامت ہے اور اس کا پورا نفس مضمون بھی قیامت ہے، اور فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ یہ نفس لوامہ قرآن مجید میں نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، اور قیامت کے حوالے سے ان تینوں کا بڑا اہم رول ہے۔ ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس امارہ، اور ان دونوں کی کشمکش جاری رہتی ہے، اور پھر ایک ہے نفس مطمئنہ۔ پہلے نفس امارہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف کے اندر گزر چکا کہ نفس امارہ برائی کی طرف انسان کو دعوت دیتا ہے۔ اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ یہ کام کر گزرو، کون دیکھ رہا ہے، یا یہ کام کر گزرو سارے ہی کر رہے ہیں۔ یہ نفس امارہ ہے، امارہ امر دینے والا، برائی کا امر دینے والا۔ لیکن وہیں ایک آواز اس کے ساتھ اٹھتی ہے اور وہ کہتا ہے نہیں یہ کام نہ کرو، یہ برا کام ہے، یا نفس لوامہ۔ اور نفس لوامہ جو ہے یہ برائی کے اوپر ٹوکتا ہے۔ اگر نفس لوامہ فتح یاب ہوتا رہتا ہے تو انسان برائی کو پھر ترک کر دیتا ہے، اور پھر اس کو نفس مطمئنہ مل جاتا ہے۔ وہ نفس مطمئنہ جو ہے وہ نیکی کو اپنی غذا سمجھتا ہے، اور نفس مطمئنہ والا خوش نصیب انسان ہے جس کے بارے میں آگے جا کر آج ہم نے جو منزل پڑھی اس میں سورہ فجر میں آیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف آ جا، اس کے رضا تجھے حاصل ہے، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، اس کے بندوں میں داخل ہو جا، اس کی جنت میں داخل ہو جا۔ موت کے وقت میں نفس مطمئنہ کو یہ خوشخبری فرشتے سنا دیتے ہیں۔ تو اگر نفس لوامہ غالب آتا ہے تو نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے جو کامیابی ہے۔ اگر نفس لوامہ شکست کھاتا ہے، نفس امارہ غالب آتا ہے، تو پھر یہ جو بتی جلتی ہے یہ بالکل بجھ جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، اور پھر نفس لوامہ کا دم توڑ جانا جو ہے یہ بڑا المیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان بے ضمیر ہو جاتا ہے۔ نفس لوامہ کو آپ ضمیر کی آواز بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب یہ بالکل ختم ہو جائے گی تو انسان بے ضمیر ہو جائے گا۔ جو بے ضمیر ہو جائے گا وہ جو چاہے وہ کرتا رہے۔ اس کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے تفصیلاً، اس کو پڑھیے اور دیکھیے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا اور ہمیں وہاں پر کیا سوال و جواب جو ہے ان سے گزرنا پڑے گا۔ آگے اس کے بعد کی صورت جو ہے سورۃ الدہر ہے، اس کے 2 نام ہیں، سورۃ انسان بھی اس کا نام ہے، سورۃ الدہر بھی ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اس پہلی ہی آیت کو اگر آپ دیکھ لیں، صرف اسی کے بارے میں بات کر لیں، کیا انسان پر ایک طویل مدت ایسی نہیں گزری کہ اس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا، کوئی تعارف ہی نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا، اس وقت بھی ایک اس کا تصور ہی تھا، کوئی اس کی شخصیت کسی کو معلوم نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے تو تصور بھی نہیں تھا، اس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا۔ پھر اسے اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود بخشا، اور پھر انسانوں کی قسمیں بیان فرمائیں، اور وہ قسمیں جو ہیں اس کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ کے بندے کچھ تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ان سے بدلہ نہیں چاہتے کچھ بھی، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کی خاطر یہ ساری نیکی کر رہے ہیں۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ وہ سخت دن جو ہے اس کا خوف ہے ہمیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اس دن اس کی ہولناکی سے ہمیں بچا لے گا۔ تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، نیکی کریں تو اس انداز میں کریں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں اس پر احسان مت جتلائیں، نیکی ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ جو رقم آپ نے خرچ کی وہ ساری ضائع کر بیٹھیں گے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو اختیار دیا اما شاکرا و اما کفورا، شکر گزار بن جائے یا کفر کا راستہ اختیار کر لے۔
یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے آزادیاں دی ہیں. اور پھر جنت کا ذکر کیا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا اور کمال کا ذکر کیا ہے. اس صورت میں پڑھنے کے قابل ہے. اس کے بعد کی صورت ہے سورۃ المرسلات. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا. یہ بھی ہواؤں کا ذکر ہے. اس سے پہلے سورہ زاریات میں ذکر گزرا. ہوائیں جو اٹھتی ہیں بادلوں کو لے کر اٹھتی ہیں, ذرات بھی اڑاتی ہیں, بادلوں کو اڑا کر بھی لے جاتی ہیں, بادلوں کو برسا بھی جاتی ہیں, اور لوگوں کی قسمت کے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. اور قیامت سے پہلے بھی یہ ہوائیں جو ہیں یہ طوفان لے کے آئیں گی. اور پھر ایک چیز کو بار بار ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت تکرار کے ساتھ بیان فرمایا ہے. فویل یومئذ للمکذبین. اس روز یعنی قیامت کے روز تباہی ہوگی ان کی جو جھٹلانے والے ہیں. تو دیکھیے ہم جھٹلانے والوں میں تو نہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہم تصدیق کرنے والوں میں, اور تصدیق زبان ہی سے نہیں عمل سے بھی کرتے ہیں. یہ بات دیکھنے کی ہے, یہ ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں. اور اس صورت میں بار بار یہ جو آیت کی تکرار ہے تو اس سے پہلے بڑے اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں. اور پھر آخر میں فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ تو جھکتے نہیں ہیں. تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. اور ان المتقین فی ظلال وعیون, اور متقین کے لیے نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اس کے بعد کی صورت جو ہے جو جہاں سے 30واں پارہ شروع ہوتا ہے وہ سورہ نبا ہے. اور نبا کہتے ہیں بہت بڑی خبر کو. اما یتساءلون عن النبأ العظیم. آپ سے کس بارے میں سوالات پوچھتے ہیں؟ بہت بڑی خبر کے بارے میں, یعنی وہ قیامت کی گھڑی اس کے بارے میں. اور پھر قیامت کی گھڑی کا تذکرہ کیا, اور جو نعمتیں دنیا کے اندر انسان کو عطا فرمائی ہیں, زمین کی نعمتیں, آسمان کے سے برسنے والی نعمتیں, صحت کی نعمتیں, رات کو آرام کے ساتھ سونے کی نعمتیں, دن کے وقت میں کاروبار کرنے کی سہولتیں, اور یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں. تو اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اس کے باوجود ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود اللہ کو نہیں پہچانتے, اپنی منزل کو نہیں جانتے, تو پھر جہنم ان کی گھات میں ہے. مرصاد للطاغین, طاغین جو بغاوت کرنے والے ہیں, تو ان کی طاق ان کی بالکل گھات میں ہے. جس طرح شکاری اپنے شکار کی گھات میں ہوتا ہے, تو جہنم ان کی گھات میں ہے. اور ان کا برا ٹھکانہ اس دن جو ہوگا پھر اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. اور متقین کا بھی ذکر فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب واترابا. بڑی نعمتیں ہیں متقین کے لیے, بڑے انعامات ہیں. طبیعت خوش ہو جاتی ہے قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھتے ہوئے جن میں جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان آیات کو دیکھ کر جن کے اندر جہنم اور جہنمیوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس آیت میں دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور پھر فرمایا سورت کے آخر میں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. اس روز کافر کافی افسوس ملتے ہوئے کہے گا کاش میں نے بھی جو کچھ کیا تھا اس کا بدلہ لے لیا جاتا اور میں بھی مٹی بن جاتا. یہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا ہوگا, اذیت پہنچائی ہوگی, تو اس روز ان کو بھی زندہ کیا جائے گا اور بے سینگ والی بکری کو اس سے بدلہ دلوایا جائے گا. اور یہ بدلہ دینے کے بعد پھر ان پر موت طاری ہو جائے گی. کافر یہ منظر دیکھے گا کہ بکری نے یا کسی بھی جانور نے بدلہ دے دیا اور وہ پھر مٹی میں مل گیا, تو مجھ سے بھی بدلہ لے لیا جاتا, کتنی کڑی سزا دے دی جاتی, لیکن میں پھر موت کی گھاٹ میں اتر جاتا, موت کی گھاٹی میں مجھے اتار دیا جاتا. میں فرمایا جائے گا کہ نہیں. وہ کہے گا اے کاش میں بھی مٹی ہو جاؤں, لیکن نہیں, اب تو مٹی نہیں ہوں گے. انسانوں کو تو اب وہاں رہنا ہے, جنت والوں کو جنت میں رہنا ہے, اور دوزخ والوں کو دوزخ میں رہنا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, تو موت کو ایک مینڈے کی صورت میں جنت اور دوزخ کے درمیان ٹیلے پر لا کر کھڑا کیا جائے گا. جنتیوں کو بھی متوجہ کیا جائے گا اور دوزخیوں کو بھی متوجہ کیا جائے گا. فرمایا جائے گا یہ موت ہے. ہم دنیا میں کہتے ہیں نا کوئی عزیز مر جائے تو کہتے ہیں اے کاش موت کو موت آ جاتی. ہاں موت کو موت آنی ہے, لیکن اس کا وقت متعین ہے, اور وہ جنت اور دوزخ کے فیصلے ہو جانے کے بعد ہے. پھر اس مینڈے کو جو موت ہے ذبح کر دیا جائے گا. جنتی بہت خوش ہوں گے اس منظر کو دیکھ کر کہ اب موت نہیں آئے گی, عیش کی زندگی ہے نا. اور دوزخی بہت غمزدہ ہوں گے اس بات کو دیکھ کر کہ اب موت نہیں آئے گی, کیونکہ مصیبت کی زندگی ہے, عذاب کی زندگی ہے. تو کافر کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی بن جاتا. اس کے بعد کی صورت ہے سورۃ النازعات. یہ فرشتوں کا ذکر ہے, ان کی قسم کھائیے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. وہ انسان کی جان جو نکالتے ہیں تو انسان کے جسم میں سے اس جان کو نکالتے ہیں,
اور پھر ان کے ذمے جو ذمہ داریاں اللہ نے لگائی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری پوری کرتے ہیں. اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا، قیامت کا تذکرہ کیا ہے. اور پھر فرمایا کہ اس روز وہ لوگ کہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت ان کا ماوا ہوگا، جنت جو ہے ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو بد نصیب ہوں گے دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا. اور دونوں کا حال بیان کیا، اور بیچ میں فرعون کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کی بغاوت کا بھی ذکر کیا ہے. اور فرمایا کہ یہ واقعات جو ہم بیان کرتے ہیں ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یہ تاریخ بیان کرنے کے لیے اور تاریخ نویسی کے شوق میں نہیں کرتے، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ عبرت پکڑنے والے عبرت پکڑیں، خشیت اختیار کرنے والے سے خشیت اختیار کریں. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کوئی کیسے پیدا کرے گا جب ہم ہڈیاں ہماری گل سڑ جائیں گی. انتم اشد خلقا ام السماء بناہا رفع سمکہا فسواہا، آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے یا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے؟ تو اس نے تو آسمان کو پیدا کیا، کس شان کے ساتھ پیدا کیا. اور پھر زمین کو، اور پھر زمین کی نعمتوں کو اور سب کو بیان فرمایا. فإن الجنۃ ہی المأویٰ، وہ جنت والوں کی صفتیں بیان کر کے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور دوزخ والوں کی صفتیں بیان کر کے فرمایا کہ دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا. اور اس کے بعد کی صورت جو ہے وہ صورت عبس ہے. اور عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھائی اور بے رخی کی. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حضور کے نابینا صحابی تھے، بڑے شوق کے ساتھ آپ کے پاس آتے تھے. ایسے وقت میں آپ کے پاس آئے جب قریش کے سردار آپ سے کوئی سوال جواب کر رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو نہیں معلوم تھا کہ کیا مجلس ہے، تو انہوں نے آ کر کہا علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، یا رسول اللہ جو آپ پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہو تو مجھے سکھا دیجئے. تو وہاں حضور کو ذرا یہ ناگوار گزری بات اس مجلس کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صورت نازل فرمائی. دیکھیے قرآن پاک کے اللہ کا کلام ہونے کی دلائل بے شمار ہیں، لیکن اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی نے بھی اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے ذرا روگردانی کی تو آیات نازل ہوگی. عبس وتولی، اس نے رخ پھیر لیا، اس نے بے رخی برتی، اس نے تیوری چڑھائی. ان جاءہ الاعمی، کہ اس کے پاس اندھا آ گیا. اور پھر سندے کی اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ وہ تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور یہ جو اللہ سے غافل ہے ان کے مقابلے میں اس کا اللہ کے یہاں بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے. پھر اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر جنت اور دوزخ کا نقشہ کھینچا ہے. اور ووجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، خوش چہرے، ہنسے ہوئے چہرے، چمکتے ہوئے چہرے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقھا قطرہ، اور جن کے اوپر سیاہیاں چھائی ہوئی ہوں گی اور اداسیاں ان کے اوپر صاف نظر آ رہی ہوں گی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، وہ پہلے اہل ایمان اور یہ کافر اور فاجر نافرمان. تو یہ صورت جو ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی پورا نقشہ کھینچا ہے. اس کے بعد کی صورت ہے سورہ تکویر، اذا الشمس کورت. یہ بھی سارا جنت سے پہلے جو قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کے برپا ہونے کا. اس کی اگلی صورت ہے سورہ انفطار، اور ان دونوں کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں. اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، یہ ساری صورتیں جو ہیں جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب سورج جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، اور یہ سارے مناظر جو ہیں یہ قیامت کے مناظر ہوں گے. اور ان مناظر کے دوران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اپنے رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، نک سک سے درست کیا اور ہر چیز تمہیں عطا فرمائی. وہ اللہ کریم ہے. بندہ بھاگتا ہے اللہ بلاتا ہے، بندہ دور جاتا ہے اللہ اس کو قریب لاتا ہے، بندہ واپس آتا ہے اللہ کو خوشی ہوتی ہے. تو رمضان کی ان گھڑیوں میں جو چند گھڑیاں باقی ہیں، کوشش کیجئے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، کوشش کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے. میں گناہ گار انسان ہوں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، میں آپ کے لیے خصوصی دعائیں کرتا ہوں، آپ میرے لیے خصوصی دعا کریں کہ ہم جو اللہ کے در سے دور ہٹتے ہیں اللہ ہمیں اپنے در کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قدم اس طرف اٹھیں. اللہ کی رحمت تو ہمیں ڈھانپنے کے لیے اور اپنے سینے سے لگانے کے لیے بےتاب ہے. کمزوری اور کوتاہی تو ہمارے اندر ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ نفسانی خواہشات نے، دنیا کی محبت نے، شیطان کے جال نے. ان ساری چیزوں کو، ان سارے پھندوں کو توڑو اور اپنے رب کے قریب آؤ. اس کے قریب آؤ گے تو ان الابرار لفی نعیم، اللہ کے نیک بندے نعمتوں کے اندر ہوں گے. وان الفجار لفی جہیم، اور اگر دور بھاگو گے تو سن لو کہ اللہ کے نافرمان وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے.
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا مستحق بنائے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اور اس کی تپش سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اپنے در پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سنی، آپ نے یہ سعادت حاصل کی، آپ قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ 12 مہینے جو ہماری زندگی کے 12 مہینے ہیں، تو رمضان کے بعد وہ یہ 11 مہینے ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو قرآن یہ نہ کہے کہ کوئی اجنبی آ کر مجھے چھو رہا ہے، بلکہ قرآن کو بھی یہ معلوم ہو کہ یہ تو ہاتھ وہ ہیں جن کے لمس سے میں پہلے سے مانوس ہوں۔ تو اب اجازت دیجئے، انشاءاللہ العزیز باقی جو صورتیں ہماری رہ گئی ہیں، اور تعداد میں تو وہ کافی ہیں، اور حجم تو تھوڑا ہے لیکن تعداد زیادہ ہے، 2 دنوں میں انشاءاللہ میں ان کے مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔